وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133 سے 135 حصہ سوم، درس نمبر 1430. آج کا موضوع، کیا ہم ایمان باللہ کا مطلب تک نہیں جانتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو. ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپنے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی. کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی شہادت نہیں پہنچی؟ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ. اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، لقالوا ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا. تو وہ ضرور یہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. فنتبع آیاتک.
من قبل ان نذل و نخزا، کہ ہم ذلیل اور خوار ہونے سے پہلے تیرے حکموں پر چلتے، یعنی تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے۔ قل کل متربص، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، سو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، اور جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راستے پر ہے اور ہدایت پانے والا کون ہے۔ اہم مضمون ہے سامعین کرام، یہ جو آیت نمبر 134 ہے، یہ ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں ایک میسج بڑا واضح ہے کہ رسول کی اتباع میں کامیابی ہے، ذلت اور رسوائی سے بچنے کا واحد راستہ رسول کی تعلیمات کو اپنانے میں ہے۔ یہ آیت نمبر 134 میں بالکل واضح مضمون ہے، اور یہی دیکھیں رسول کا اتباع تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ فنتبع آیاتک، اور رسول کا اتباع اگر کوئی قوم چھوڑ دیتی ہے، اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے اپنے قول سے یا عمل سے، تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ بات آج کے سبق میں نوٹ کر لیں۔ اور اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ رسول سے پہلے وہ کسی کو بھی عذاب دے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے کسی کو یہاں تک کہ ہم رسول کو بھجوا دیں۔ تو یہ تو دیکھیں ایک اصولی بات ہے کہ یعنی اتمام حجت اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انسان دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ہم آئے ہیں دنیا میں اندھے بہرے گونگے ہو کر، یا دوسرے الفاظ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، انسان پیدائشی طور پر اندھیرے میں ہے، بے جان ہے، بیمار ہے، لا علم ہے۔ اب اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو ایسی غذا چاہیے جس کو یہ قبول کر لے تو یہ زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس کو ایسی غذا چاہیے۔ یہ بھوکا ہے، انسان بھوکا ہے، انسان بیمار ہے، اور اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو غذا، اور یہ غذا جو ہے آسمانی ہے، وہی جو ہے یہ آسمانی غذا ہے۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، پہلی وحی انسان کو اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے وہ تعلیم دی جو اس کو علم نہیں تھا۔ تو انسان تاریکی میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے، روحانی غذا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ۔ تو دیکھیں اصل میں آپ کو کچھ میرے اپنے جذبات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ذلت اور رسوائی انسان کا مقدر ہے، اگر یہ سوچ سمجھ سے کام نہ لے اور کسی سے پوچھے نہیں، حق کو معلوم نہ کرے اور حق کے راستے پر اگر یہ نہ چلے تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ اس وقت ہم نہیں جانتے کہ رسول کی تعلیمات ہیں کیا، اس وقت ہم لوگ اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، عبادت کا مطلب نہیں جانتے، دین کا مطلب نہیں جانتے۔ کوئی حد ہے جہالت کی؟ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمیں دین کی، میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دین کی کوئی اصطلاح سنگل، بہت سی اصطلاحات ہیں، کسی ایک اصطلاح کے بارے میں ہمیں نہ صحیح علم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اب عبادت ہے، مثال کے طور پہ عبادت کو ہم نے مقصد سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ تو غذا ہے، ضرورت ہے، یہ تو غذا ہے۔
یہ تو شفا ہے عبادت. عبادت کریں گے تو آپ اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے. تو مقصود تو عبادت نہیں ہے، عبادت تو ضرورت ہے انسان کی. جیسے کہ آپ ڈاکٹر بیمار جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارا علاج اس دوائی میں ہے. اب دوائی بذات خود تو دیکھیں، یہ ایسی باتیں میں خود سوچتا ہوں کہ کیوں مجھے یہ سمجھانی پڑ رہی ہے. یہ اس لیے کہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. ہم نے دین کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، دین کیوں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں. کسی ایک سوال کا جواب ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے لگے رہتے ہیں، اپنی ہانکتے رہتے ہیں، وہ تو نہیں ہے دین. جو آپ کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ دین ہے، جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں وہ دین ہے. اصل دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کو قبول کر لینا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا، یہ اصل دین ہے. یہ تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ اس کا رحم ہے، کرم ہے کہ میں آپ کو ایسے جملے بتاتا ہوں جو مختصر بھی ہیں اور جامع بھی ہیں اور قرآن کے متعلق ہیں. اگر آپ اپنی مرضی سے چلیں تو آپ دین اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں. اور آج ہماری زندگی تو اپنی مرضی کے تابع ہے. بیگم صاحبہ اور اس کا میاں آپس میں تعلقات اپنی مرضی سے قائم کرتے ہیں، دین کے متعلق نہیں. اور میں تو حیران ہوتا ہوں ہمارے رویوں پر کہ دین کی تو ایک انسان کا ایک رویہ اگر اپنا لے تو اس کو دین کی نصیحت کرنا بعض اوقات فضول لگتا ہے. لگتا ہے ظاہر کہ بھئی اگر دین کی میں بات کروں یا اللہ کا نام لوں یا رسول کا نام لوں تو یہ چپ نہیں ہوگا، یہ کچھ اور بولنے لگے گا. میں اپنے احساسات مجھے پتہ ہے. ہمارے اپنے رویے ہیں، ہمارے اپنے اخلاق ہیں، ہم نے اپنا دین بنایا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں، صرف قرآن پڑھنے والا تو مسلمان نہیں ہے، قرآن پر عمل کرنے والا مسلمان ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہرحال میں آپ کو اپنی مضمون کی طرف بیان کرتا ہوں کہ میں اس میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو نقطہ ہے وہ آپ یہ لیں. اگر رسول کی اطاعت آپ نہیں کریں گے اور رسول کے لائے ہوئے جو پیغام ہے اس کے مطابق اگر آپ زندگی نہیں گزاریں گے تو آپ ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر ہے. اور دیکھیں بالکل واضح ہے، اس میں یہ ہے کہ بھئی میں جب تک، جیسے کہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اب ہمارے پاس تو رسول آ چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، یہ ان کا دور رسالت ہے. آپ نے کبھی ذاتی طور پہ کبھی ایسا محسوس کیا کہ یار میرے لیے کیا پیغام ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اس میں میرے لیے کیا وہ ہے، کیا یہ میرے لیے ہے، کیا یہ رسول میرے لیے آیا ہے؟ ایسی کبھی آپ نے سوچ کی ہے؟ نو. ہاں میں بس لوگ حضور کا نام لے رہے ہیں، ہم بھی لے رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی دو تین دن ہوئے، ایک دن پرسوں کی بات ہے، ایک خاتون سے میری بات ہو رہی تھی، رشتہ داروں میں ہماری خاتون، وہ سارے دنیا ساس سسر یہ وہ دیورانیاں یہ وہ بس، اور پریشان 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 پریشان، اور کہتی ہیں ہم تو درود بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں. تو دیکھیں ہم نے ظاہر کو بس لے لیا ہے، درود اور استغفار. اور بعض جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں وہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ درود کرو، درود کا ورد رکھو، استغفار پڑھو.
تمہارا رزق زیادہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بہت زیادہ مجھے مطلب وہ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ دین کو بیان کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں، نہ ہم سمجھنے والے ہیں. حالانکہ دیکھیں ہدایت موجود ہے. میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن اکثر مجھے یہ لگتا ہے کہ میری باتیں آپ کو نئی لگتی ہیں کہ ہم نے تو، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں ہم نے تو کہیں یہ نہیں سنا جو آپ بیان کر رہے ہو، ہم نے تو کہیں یہ مضمون کسی نے نہ کسی کتاب میں دیکھا نہ کسی سنا. اب یہ بات تو ایسی نہیں ہے. میں تو قرآن سے آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو دین بتا رہا ہوں، قرآن سے بتا رہا ہوں. تو یہ کوئی نئی بات تو میں نہیں کر رہا. یہ تو وہی بات ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی، حضرت یعنی قوم عاد کو ان کے پیغمبر نے کہی، قوم شعیب کو ان کے پیغمبر نے کہی، اصحاب مدین کو. میں تو وہی بات کر رہا ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف، آپ ذرا آیت پر غور کریں. یہ اس آیت میں مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اس آیت کا ماحصل کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے رسول کے لائے ہوئے پیغام کو پر توجہ نہ دی، اور رسول کا پیغام کیا ہے کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ رسول کا پیغام ہے. فَنَتَّبِعْ آیَاتِكَ، دیکھیں لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى. ان آیات پہ ذرا ٹیکسٹ پہ تو آپ غور کریں نا. اے اللہ، تو نے ہمیں ایک رسول بھجوایا ہوتا تو ہم اس کی آیات، تو ہم تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے اور ہم ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے. میں آپ کو دیکھیں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے. اس وقت مسلمان قوم ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے یہ قوم اس وقت. یہود اور نصارہ، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے دیا ہے، اور آج ڈنڈا منکر خدا کے ہاتھ میں ہے جو چین ہے. آپ کوئی لفظ بول ہی نہیں سکتے. ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے چین، اور یہ ہمارا آج کا وزیر اعظم ہے جو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. غیر مسلم اس سے پوچھتا ہے، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ عمران خان کے جواب نے تو مجھے بڑا دردناک کر دیا. غیر مسلم کہتا ہے کہ وہ کس طریقے سے چین کے مسلمان پر جو ظلم ہو رہے ہیں، جو ظلم کر رہا ہے چین، تو وزیر اعظم وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نے چین سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور چین سے تو ہماری اب دوستی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر مسلم تمہارے دوست نہیں ہیں، ان سے دوستی مت کرو. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمالیہ سے بلند ہے ہماری دوستی، اور پہاڑوں سے اونچی ہے، اور شہد سے میٹھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں نے لگائے میں. یہ سارے حکمران آپ کیسے؟ وہ نواز شریف صاحب کا مجھے ایک وہ یاد ہے، وہ کچھ میٹنگ ہو رہی تھی تو وہ اپنے چینی ساتھیوں کو کہہ رہے تھے ہماری دوستی تو ہمالیہ سے بلند ہے اور شہد سے میٹھی ہے، اور ایسا ہے اور ایسا ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ مسلمان قوم ہے. خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ رسول کی جو دعوت ہے، صرف اس میں دعوت کو قبول کرنے میں اور قبول کر کے اس راستے پر چلنے میں ذلت اور رسوائی سے ہم بچ سکتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک نہایت واضح میسج ہے، واضح میسج ہے اس آیت میں کہ ذلت اور رسوائی مقدر ہے ہر اس قوم کا جو پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلا دے، قول سے یا عمل سے. آج آپ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہم نے تو پیغمبر کی تعلیم کو عمل کر کے ثابت کر دیا ہے.
ہم تو پیغمبر کے راستے پر ہیں، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ فنتبع آیاتک، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور میں تو برسر عام کہہ رہا ہوں، برملا کہہ رہا ہوں کہ رسول کی دعوت کو نہ تو ہم سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر سمجھا بھی دیا جائے تو آپ اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ذلت اور رسوائی اس دنیا میں، دیکھیں یہ نزلہ و نخزہ جو ہے، یہ ذلت اور رسوائی اس دنیا میں بھی اور وہاں بھی ہمارا مقدر ہوگی۔ وذوقوا عذاب الحریق، وہاں بھی جلا دینے والا عذاب ہوگا، اور یہاں بھی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری مرتبہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ توجہ سے سنیں، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، ذلت اور رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے مسلمانوں جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو دیکھیں فَنَتَّبِعْ آیَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّزِلَّ وَنَخْزَى، یہ آیت دیکھیں بالکل ایک کلیئر میسج ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے، بعذاب من قبلہ، رسول کی بھجوانے سے پہلے ان کو عذاب سے، تو وہ یہ ضرور کہتے، لقالو ضرور یہ کہتے کہ اے اللہ اگر تو ہمارے پاس رسول بھجواتا تو ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیتے اور تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مکرمہ۔ تو یہ رسول جو ہے یہ حجت ہے، رسول قرآن اور کتاب اور سنت آج ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر ہم اس کو نہ پڑھیں، نہ سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر اس عذاب میں ضرور ہم مبتلا ہوں گے، اور یہ ہم مبتلا ہیں۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے، ہم سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ جو دوسری آیت ہے نا، قل کل متربص، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راستے پر چلنے والے کون ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ آج دنیا میں ہدایت یافتہ قوم نہیں ہے، سیدھے راستے پر چلنے والی قوم نہیں ہے۔ میں قوم کی بات کر رہا ہوں، فرد کی بات نہیں کر رہا۔ ہم سب گمراہ ہیں، گمراہی پر متفق ہیں اور گمراہی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں کہہ تو رہا ہوں، لیکن میں کوئی خوشی تو نہیں محسوس کر رہا۔ میری تو خوشی اس وقت ہوتی جب میں یہ کہتا کہ ہم سب لوگ اللہ کے بندے ہیں، رسول کے اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، ہم سیدھے راستے پر ہیں اور ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن ایسی بات تو نہیں ہے۔ اگر میں ایسی بات کروں گا تو یہ جھوٹ ہوگا، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے آپ کو یہ میٹھی گولیاں کھلا کے، خواب آور گولیاں کھلا کے سلا دیا ہے، غم مت کرو، تم نبی کے امتی ہو۔ اور کون سے امتی؟ کیسے امتی؟ کون سے امتی؟ وہ ہماری اسمبلی میں ایک جملہ بعض اوقات، ہم سب عاشقان رسول ہیں۔ کوئی حد ہے جھوٹ کی؟ کیسے عاشقان رسول ہیں؟ سود کے لین دین کر رہے ہو تم، اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہو۔ میڈیا تمہارا گمراہی پھیلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو ہم عاشقان رسول ہیں۔
عدالتیں تمہاری کفر کی بنیاد پر فیصلے دے رہی ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ ہم عاشقان رسول ہیں. یہ کیسے عشق ہے؟ تو اچھا، اس میں اب کل متربص، اب اس میں ایک نقطہ ہے، تم انتظار کرو. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، تم عمل کرتے رہو. اب تمہیں پتہ چلے گا اس وقت. اب دیکھیں پتہ چلنے کا یعنی اس وقت تو دیکھیں سارا یہ تاریکی کا ایک ماحول ہے، جہالت کا دور ہے، دور جہالت ہے، لوگ اندھیرے میں ہیں اور لوگ روشنی کے طالب بھی نہیں ہیں. دین کی دیکھیں اپنی اپنی تشریحات ہیں ہماری، ہم دین کے طالب نہیں ہیں. ہم دین کی ہر فرقہ جو ہے اپنی اپنی تشریحات کر رہا ہے. ہر فرقہ دین کی اپنی اپنی تشریحات کر رہا ہے. پھر بنیادی چیزوں میں کوئی کسی کا اتفاق نہیں ہے. دیکھیں اتفاق ہونا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. صبح ہی میں ایک حدیث سن رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے، حضور، اب وہ پوری حدیث تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن حضور تشریف لائے، گھر سے باہر لائے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مذاکرہ ہو رہا تھا، بات ہو رہی تھی، درس نہیں، مذاکرہ آپس میں قرآن کے متعلق لوگ بات کر رہے تھے. تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس نے تمہارے پاس بھجوا دیا ہے. اور بڑی پیاری حدیث ہے، انشاءاللہ میں بھی کبھی یاد کر کے آپ کو سناؤں گا. تو یہ ہے مسئلہ. تو آج کا جو مسلمان ہے وہ برائے نام ہے اور وہ دنیا دار ہے، وہ دنیا دار ہے، دنیا پرست ہے، ظاہر پرست ہے، مٹیریلسٹ ہے آج کا مسلمان. اور یہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان آ چکا ہے دنیا پر، ظاہر پر، ظاہری مفادات کی تابع ہے. تو مسئلہ یہ ہے سارا. تو یعنی دیکھیں بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے رویوں پر غور کریں. ہماری نجات اللہ کی بندگی میں ہے، اور یعنی اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے میں ہے. اور اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو مسلمان ذلیل اور خوار رہے گا اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی، یعنی اس کا برا حال ہوگا. میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صورت کے مضامین کو سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق اور آپ کو سننے کی توفیق عطا کی. باقی عمل تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کس نے کیا سنا اور کیا عمل کیا، یہ تو جلد پتہ لگ جائے گا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ. میں تلاوت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ جس طرح اس نے ہمیں سورہ طٰہٰ کے مضامین کو سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. آنے والی سورہ انبیاء ہے اور اللہ کے فضل سے 70ویں پارے کا ہم اگلے سبق میں آغاز کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اس کو مجھے سمجھنے اور آپ کو سمجھانے کے لیے میرا سینہ کھول دے اور ہمیں اس پر سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ
ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو۔ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔